الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم 21 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری 16 دسمبر 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد سب سے زیادہ ضرورت اور احتیاج کس چیز کی رکھتا ہے؟ انبیاء کرام نے انسان کو یہ بتایا کہ اسے ہر چیز سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ہے، کہ اسے صحیح راستہ مل جائے۔ مسافر اگر صحیح راستے پر چلے گا تو ہی منزل مقصود تک پہنچے گا۔ مسافر کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ راستے سے بھٹک نہ جائے یا کوئی اسے بھٹکا نہ دے۔ وہ اسے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا جتنا اسے فکر ہوتی ہے کہ راستہ صحیح رہے۔ وہ بھوک بھی برداشت کر لے گا، پیاس بھی برداشت کر لے گا، لیکن راستے سے بھٹکنا برداشت نہیں کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو سفر کے دوران راستے سے بھٹک گئے اور بالآخر ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، صحراؤں میں بھٹک گئے، جنگلات میں بھٹک گئے اور انہیں راستہ نہ مل سکا۔ زمین پر اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اسی بات کا اظہار فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے راستے کی رہنمائی آئے گی۔ اگر تم نے اس رہنمائی کی روشنی میں راستہ طے کیا تو منزل مقصود تک پھر پہنچ جاؤ گے، اور اگر تم اس ہدایت کی اور اس رہنمائی کی تم نے پرواہ نہیں کی، بھٹک جاؤ گے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو انسان کی اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں کاشتکاری کے اصول بتاؤں گا، تم اس کے مطابق کاشتکاری کرنا، زمینداری کرنا۔ اگر تم نے زمینداری ان اصولوں اور ان ہدایات کی روشنی میں کی تو تم زندہ رہو گے، نہیں تو مر جاؤ گے بھوک سے۔ یا تمہیں میں تجارت کے طریقے سکھاؤں گا، تم ان طریقوں کے مطابق زندگی گزار، یا میں تمہیں صنعت اور حرفت اور پیشے اور ہنر سکھاؤں گا، تم ان کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو ہدایت آئے گی تمہارے پاس، اور اس ہدایت کی روشنی میں سفر طے کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ خوف اور غم، ہمیشہ کے ڈر اور غم اور فکر سے نجات مل جائے گی۔
تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اس لیے کھاتا پیتا ہے کہ زندہ رہے. لیکن اگر وہ کھاتا پیتا رہے تو وہ 200 سال زندہ رہ سکتا ہے، وہ 300 سال زندہ رہ سکتا ہے. وہ تو اس لیے کھا رہا ہے، اس لیے پی رہا ہے کہ میں زندہ رہوں. سوال یہ ہے، ایک سوال ہے کہ اگر کھانا پینا انسان کو زندہ رکھتا ہو تو پھر انسان 200 سال جی لیتا، 500 سال جی لیتا، 1000 سال جی لیتا. یہ آج سے پہلے جتنے انسان دنیا سے گزرے ہیں، کسی نے بھوک ہڑتال نہیں کی تھی، سب کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اور کھاتے پیتے پیتے دنیا سے چلے گئے، کھاتے کھاتے دنیا سے چلے گئے. اگر آپ کسی سے کہو کہ بھائی کھانا مت کھاؤ، وہ کہے گا کیا میں مر جاؤں؟ یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کھانے سے انسان کی زندگی چلتی ہے اور انسان کی زندگی برقرار رہتی ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے انسانوں نے کیا بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی؟ وہ کیوں مر گئے؟ کیوں دنیا سے رخصت ہو گئے؟ وہ بھی تو کھا رہے تھے اور کھاتے کھاتے ہی دنیا سے گئے ہیں، پیتے پیتے ہی دنیا سے گئے ہیں. تو اگر کھانے پینے پر زندگی کا دار و مدار ہوتا تو ان کو نہیں مرنا چاہیے تھا. اور اگر ہم اس لیے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں کہ ہم زندہ رہیں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، کھانا شروع کیا، پینا شروع کیا، اور چند دنوں کے بعد مر جائے. جوان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مر جائے. بوڑھا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مر جائے. تو اگر کھانے پینے سے زندگی چلتی اور بقا اس کی کھانے پینے پر ہوتی تو کسی انسان کو نہیں مرنا چاہیے تھا. معلوم ہوا کہ کھانا پینا انسان کی زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکتا ہمیشہ کے لیے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے پر زندگی کا دار و مدار ہے. ارے بابا، پھر کیوں مر رہے لوگ؟ تو انسان کی ضرورت کھانا پینا نہیں ہے، کیونکہ مرنا ویسے بھی ہے اس کو. اور آئے روز لوگ مرتے ہیں، بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، لڑکپن میں بھی، ادھیڑ عمری میں بھی، بڑھاپے میں بھی مرتے رہتے ہیں لوگ. کوئی نئی بات نہیں ہے. تو انسان کی ہلاکت موت نہیں ہے. ہم موت کو ہلاکت سمجھتے ہیں کہ ہلاک ہو، یہ ہلاکت نہیں ہے. انسان کی ہلاکت کیا ہے؟ ابدی اور دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی. موت کے تو چند لمحے ہوتے ہیں، اس کے بعد موت بھی ختم ہو جاتی ہے. زندگی کے چند لمحے ہوتے ہیں، زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو جو چیز وقتی ہو اور عارضی ہو اور چند لمحوں کی ہو، اس کے آنے کو ہم ہلاکت نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے. بھئی اگر موت تباہی اور بربادی ہے اور ہلاکت ہے تو پھر تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے باپ دادوں تک یہ سب کے سب تمام انسان تباہ اور برباد ہے. پھر تو سب تباہ ہے. اگر موت تباہی ہے، اگر موت ہلاکت ہے تو یہ سب تباہ و برباد ہو گئے. کون بچا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. کوئی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہا کہ ہم کہیں کہ یار یہ شخص کامیاب ہے. دیکھو سب سے طویل زندگی انسانوں میں کس کی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طویل زندگی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی فرمایا کہ عیسیٰ طویل زندگی تو میں دے رہا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا کہ انی متوفی کا، پھر آخر کار میں تجھے موت دوں گا. تو طویل زندگی کا پانا اور موت کا آنا
ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ طویل زندگی کامیابی ہے اور موت کا آنا ہلاکت اور بربادی ہے. ایسا نہیں ہے، ورنہ تو تمام انسان تباہ ہے، برباد ہے، کوئی بھی کامیاب نہیں. انبیاء چلے گئے، انبیاء پر موت آئی. کون سا پیغمبر ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے جس پر موت نہیں آئی؟ تو ہم انبیاء کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے کہ وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. موت ان پر بھی آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے فرمایا انک میت، اے پیغمبر آپ مریں گے، ایک دن آپ کو بھی مرنا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو موت کو کون تباہی اور بربادی کہہ سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے قریب بھی نہیں ہے بربادی اور تباہی، تصور بھی نہیں ہو سکتا. دنیا کے تو سب سے کامیاب ترین انسان وہی ہے. اس لیے انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ نہیں ہے کہ زندگی باقی رہے، یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے باقی رہے. تو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اتارتے وقت ان کو ہدایت دی تھی تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہاری کامیابی یہ ہوگی کہ ایسی ویسی چیزیں نہیں کھانا جس سے تمہاری صحت خراب ہو جائے اور تم مر جاؤ، بھوکا مت رہنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، موت آ جائے گی، یہ نہیں فرمایا. پیاسا مت رہنا، ایک دن مر جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے. فرمایا ہدایت کے بغیر نہ رہنا، زندگی ایک دن کی ہو، ایک پل کی ہو، پر ہدایت کے بغیر نہ ہو. یہ ہے اصل ضرورت انسان کی. اور اس کی مثال یہ ہوا ہے، آکسیجن ہے، سانس ہے. 2 منٹ 3 منٹ اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. تو اسی طرح ہدایت کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا انسان. ایک شخص آیا، کافر ہے، اسود راعی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں. میدانی جنگ میں آپ پہنچ گئے تو ایک کافر آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ پہلے ایمان لے آؤں پھر میدان میں کودوں لڑائی کروں، یا پہلے لڑائی لڑ لوں اس سے فارغ ہو جاؤں پھر آرام سے ایمان لے آؤں. یہ سوال کیا اس نے کہ پہلے لڑائی اب سر پر آئی ہے آپ حضرات پر، میں آپ کی حمایت میں لڑنا چاہتا ہوں تو پہلے لڑائی لڑ لیتا ہوں، ہنگامی حالات ہیں، ایمرجنسی ہے، بعد میں ایمان لے آؤں گا. اور یا میں پہلے ایمان لے آؤں ایمرجنسی میں پھر لڑائی لڑوں. آپ نے فرمایا نہیں، پہلے ایمان لے آؤ. لڑائی بعد میں لڑتے رہنا، ایمان لائے، میدان میں کودے، شہید ہو گئے. ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک نیکی نہیں کی، ایک کوئی اچھا کام نہیں کیا سوائے کلمہ پڑھنے کے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، کیسا خوش نصیب ہے، بغیر محنت کے جنت چلا گیا. کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی تہجد نہیں پڑھی، کوئی تلاوت نہیں کی، کوئی ذکر اذکار نہیں کی، ایک لمحے کی ہدایت مل گئی بس کافی ہو گئی، ایک لمحے کی ہدایت. تو انسان کی اصل ضرورت وہ ہدایت ہے زندگی کی، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو. تو ہدایت اور گمراہی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اس شخص کو کسی نے دلیلیں نہیں دی تھی، اس کو کسی نے نصیحت نہیں کی تھی، اس کو کسی نے نہیں سمجھایا. اچانک اس کے دل میں اللہ نے ایک داعیہ پیدا کیا، ایک جذبہ پیدا کیا کہ چلو جی نبی علیہ السلام کی حمایت میں لڑنا ہے. ابھی مسلمان نہیں ہے، ابھی کافر ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے. اس کے دل میں اللہ نے ایک جذبہ پیدا کیا. آپ اندازہ لگائیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ دل کے جذبات کو بدلتا ہے، دلوں کو پھیرتا ہے. اس کے فیصلے دلوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ انسان کے دل میں بھی تو انابت ہو، کچھ دل بھی تو درست ہونا چاہیے نا. اب دل ہی خراب اب خراب سالن میں ذائقہ کیسے پیدا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. کچھ تھوڑا سا تو ٹھیک ہونا چاہیے نا، تو آپ تڑکا لگا دیں گے ٹھیک ہو جائے گا. اب ایک سالن سے ہے ویسی بدبو آ رہی ہے
سڑا ہوا گوشت ہے، آپ اس کو 1000 تڑکے لگا دیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ دل ہے، دل کو بھی تو کچھ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، حسین آدمی ہے چلو اس کو یار کیوں جہنم کی آگ میں جلائیں، خوبصورت ہے تو خوبصورتی کی وجہ سے اس کو نجات دے دے، جنت بھیج دے، نہ، اللہ کسی کی شکل کی بنیاد پر، کسی کی ڈیل ڈول، کسی کی جسامت، کسی کی ضخامت، پرسنالٹی کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا یار اس کی پرسنالٹی اچھی ہے چلو اس کو نجات دے دو، نہیں، الا صورکم۔ ایک کالا کلوٹا مریل شخص ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اللہ کو وہ کئی سوٹڈ بوٹڈ لوگوں سے پسند ہوگا ان کے مقابلے میں۔ بات دل کی کیفیت کی ہے، اللہ دل کو دیکھ، فرمایا لا ينظر الى صورکم و اموالکم، تمہاری دولت کو بھی نہیں دیکھتا، یار یہ بڑا سیٹ ہے، مالدار ہے، دولت اس کے پاس ہے، لش پش گاڑیاں ہیں، بڑے مزوں میں، چلو آخرت میں بھی اس کو یہ مزے دے دو، سیٹ آدمی ہے، اور یار یہ غریب ویسے بھی رل رہا ہے، دنیا میں رلنے کا عادی ہو گیا، آخرت میں بھی جہنم بھیج دو، ایسا نہیں۔ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، ہو سکتا ہے وہ جو رل رہا ہے ساری زندگی رلتا رہا وہ جنت چلا جائے، اور جو عیش و عشرت میں ہے، لش پش گاڑیوں میں ہے، بنگلوں میں ہے، وہ جہنم چلا جائے۔ فرمایا اس لیے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو اور ارادوں کو دیکھتا ہے، ارادوں کو۔ ابو محمد ابن حیان کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسحاق ابن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں مجھے محمد ابن سہل نے، وہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ ابن صالح نے، اور وہ کہتے ہیں مجھے معاویہ ابن صالح نے۔ حضرت راشد ابن سعد ایک تابعی ہے، ان سے یہ انہوں نے روایت کی کہ حضرت راشد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تھا 40 دنوں کے لیے، اور انہوں نے پیچھے قوم سے کہا کہ بھائی میں ایک چلے کے لیے جا رہا ہوں 40 دنوں کے لیے، خبردار گڑبڑ نہیں کرنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان پر نگران مقرر کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے کچھ دن ہوئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ ان قومک قد افتتنوا، تیری قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے، گمراہ ہو گئی ہے، تجھے کچھ پتہ بھی ہے، گمراہ ہو گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا یا رب کیف افتتنوا وقد انجیتہم من فرعون ونجیتہم من البحر وانعمت علیہم، وہ کیسے عذاب میں مبتلا، اس میں گمراہی میں مبتلا ہوئے؟ آپ کے اتنے پے در پہ احسانات ہیں، انعامات ہیں کہ جن کا شمار نہیں۔ فرعون جیسے ظالم سے آپ نے چھڑایا، سمندر اور دریا کے ڈوبنے سے آپ نے انہیں نجات دی، اور سمندر کو خشکی کے راستوں میں تبدیل کر دیا، اور کیسے کیسے انعامات کیے، من و سلوہ آپ نے اتارا، بادل کو ان کے لیے چھت آپ نے بنایا، کیا کیا انعامات نہیں کیا، انعمت علیہم، کیسے گمراہ ہوئے؟ فرمایا موسیٰ آپ کو نہیں پتہ نا، آپ عالم الغیب تھوڑی ہو، عالم الغیب تو میں ہوں، آپ کو نہیں پتہ۔ دراصل اتخذوا من بعدک عجلا جسدا لہو خوار، آپ کوہ طور تشریف لائے، آپ کوہ طور آئے، اور پیچھے آپ کی قوم نے توحید کا سبق بھلا دیا اتنی جلدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا عقیدہ بناتے رہے، ان کی ذہن سازی کرتے رہے، ان کو توحید پر پختہ کرتے رہے، شرک کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھاتے رہے، اس کی حقیقت سمجھاتے رہے، اس کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے اور انہیں ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو نبی علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب من جعل فیہ الروح، اچھا وہ بچڑا بولتا ہے، بیں بیں کرتا ہے، تو اس کے اندر روح کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ کام تو میرا ہے، میں نے ڈالی ہے۔ بچڑا سونے کا بنا تھا، سامری نے بنایا،
اس دور کا سائنسدان تھا جس نے ایک نئی ایجاد کی تھی، ایک نئی سائنسی ایجاد کی تھی، لیکن اس میں روح میں نے ڈالی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انت اضللتہم یا رب، پھر تو آپ نے انہیں گمراہ کیا، بچڑے کے اندر آپ نے روح ڈال دی تو گمراہ آپ نے کیا ان کو، تو ان کا قصور اور خطا۔ فرمایا یا موسیٰ یا رأس النبیین ویا ابا الحکماء، اے موسیٰ، اے پیغمبروں کے سردار، اے اہل حکمت کے بابا آدم، اے حکیموں کے باپ، بات یہ ہے رأیت ذالک فی قلوبہم، انی رأیت ذالک فی قلوبہم فیسرتہ لہم، میں نے ان کو دلوں کو دیکھا، میں نے ان کے دلوں میں توحید نہیں شرک کے جراثیم پائے، دل میں انابت نہیں تھی، ان کے دلوں میں شرک کے جراثیم تھے، تو میں نے بھی ان کو ڈھیل دے دی، ان کے لیے یہ شرک آسان کر دیا کہ جاؤ سامری کے ہاتھوں میں کھیلو، جس طرح گمراہ ہونا چاہتے ہو جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں کہ تم موسیٰ کی امتی ہو اور اس کے ساتھی ہو۔ فَيَسَّرْتُهُ لَهُمْ، اس شرک اور گمراہی کو میں نے آسان کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، دل کے اندر انابت کو دیکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ایمان کا تڑکا دیتا ہے، اور دل ہی خراب ہو سالن کی طرح، ہزار تڑکے لگائے سالن ٹھیک نہیں ہونے کا، تو دل بھی ٹھیک ہونے کا نہیں ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، نصیحت تو اس کے لیے ہے جس کے پاس دل ہو، دل صحیح سالم، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس کے پاس سلیم دل ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو اس پر رحم کر کے اس میں ایمان کا بیج بو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔